وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی نرالی شان ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدے نہ کیے، اب بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سب اس کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ رب رحمان فرماتا ہے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذیوکا، یہ دو طرفہ محبت ہے، یعنی سرکار کو اللہ سے محبت اور اللہ کو سرکار سے محبت ہے۔ جملے سنیے گا احباب ذیوکا، لطف دوبالا ہوتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن سنا کر۔ یہاں قابل غور بات صرف ایسا نہیں کہ اللہ پاک ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، بلکہ پیارے محبوب بھی اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معراج کے واقعے کو ذہن نشین رکھیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین اور آسمان میں اہتمام کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو استقبال کے لیے مسجد اقصی میں بلا لیا، آسمانوں میں دھوم مچا دی۔ ادھر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب خاص اس مقام قربت پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو کہتا ہے۔ آگے سے جواب سنیے گا، یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے مثال محبت ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے اور میں نہیں ہوں، تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں۔ پھر فرمایا وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب ابیزی وقار آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اندازہ لگائیے اور انداز دیکھیے۔ رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور محبوب کہتا ہے یا اللہ جو میرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہے، وہ تیرے لیے سارا کچھ، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرماتے ہیں۔ طائف کا موقع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، محبوب ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس پر پتھر برسائے جاتے ہیں، جسم پاک سے خون بہ نکلتا ہے، مگر جب فرشتے حاضر خدمت ہوئے عرض کیا حکم فرمائیے اہل طائف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ ایک طرف یہ رحمت ہے اور معافی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیے غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو کر مدینہ پاک پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا جلال آیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ایک طرف وہ معاملہ ہے کہ آپ کو پتھر مارے گئے، خون نکلا، آپ نے معاف کر دیا، ایک طرف یہ معاملہ ہے۔ تو اب وقار امام راضی لکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب قوم نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے معاف فرمایا، اور جب ان کی وجہ سے میرے حق کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو آپ نے جلال فرمایا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں کا بھی قانون اب یہی ہوگا۔ اے پیارے اگر کوئی اب نماز چھوڑے گا اور چھوڑتا چلا جائے گا، اے پیارے میں اس کو کبھی کافر نہیں کہوں گا، وہ رہے گا مسلمان جب تک وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے۔ ہاں محبوب اب اگر کوئی تیرے بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی کرے گا فوراً اسے کافر بنا دوں گا۔ یا باب وقار یہ محبت کا انداز دیکھیے کہ اگر کوئی میرے حق میں حق تلفی کرے گا میں اس کو کافر ہاں اگر کوئی تیری شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا پھر تو جس وقت تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اسے جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا، رب مجھے فرمائے گا ردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب کیا راضی ہو گئے؟ تو میں جب راضی ہوں گا تو کہا کہ میں عرض کروں گا نعم یا رب ردیت، ہاں میرے رب اب میں راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر باری نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ فرمایا اگر میری امت پر باری نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو رات کے تیسرے پہر تک مؤخر کر دیتا۔ تراویح سے متعلق فرمایا کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے لہذا مسجد میں باجماعت تراویح ادا کرنا سرکار نے خود بند فرما دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اب اب وقار یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر اللہ چاہتا تو 6000 سے زیادہ آیت مبارکہ کا نزول کیا ہے جہاں آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا کلام یہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، وہاں مسواک کو بھی اللہ فرض فرما دیتا، وہاں تراویح کو بھی اللہ فرض فرما دیتا، وہاں پھر اللہ تعالیٰ ان معاملات کو عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے فرض فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ کیونکہ پیارے حبیب کی ادا پہ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت پر اللہ کو اتنا ناز ہے، کہا پیارے اگر تجھے اپنی اس پیاری امت کی تکلیف کا خوف ہے پیارے جیسے تو چاہے گا تو ویسے ہی کلام نازل کر دیا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں کیا۔ بابسی وقار خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حق میں نازل ہوئی نا آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، کیا آپ ادھر سے خواہش کرتے ہیں رب فوراً پوری کر دیتا ہے؟ سنیے باب زیوہ کا وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا، یہ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا تو آقا دو جہاں نے ایسے عبادت کے دوران ہی چہرہ اوپر اٹھایا نا تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ ہے مبارکہ نزول، اس کو پورا نہیں چھیڑتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اب وقار 2 رکعتیں گزر چکی تھی، 2 رہتی تھی، 2 کتنی دیر لگتی؟ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے پیارے ظہر پڑھ رہا ہے نا عصر میں ادھر کر لینا چہرہ، نہیں اب وقار
جب چہرہ اٹھایا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے تیرا چہرہ اٹھانا میں دیکھ رہا ہوں، اب اگلی رکعت اگلے رکوع کا انتظار نہ کر، اے پیارے جہاں تیری مرضی ہے وہاں رخ تو پھیر، میں اسے قبلہ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پچھلی کتابوں میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، 71 کتابوں میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں پوری دنیا میں جتنی عقل اتاری گئی اس سب کو اگر صحرا کی صورت بنا دیا جائے اور اس صحرا میں سے صرف ایک ذرہ اٹھایا جائے تو فرماتے ہیں تو وہ ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ عقل کا ایک ذرہ، عقل کا ایک ذرہ، باقی صحرا یہ سرکار مدینہ کی عقل ہے۔ یہ مثالاً فرما رہے ہیں، وگرنہ سرکار تو اس سے بھی بڑا ہے، سرکار اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اب ابی وقار آقا علیہ السلام کو ایک آفر کی گئی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی، اس نے جب آقا علیہ السلام کا سادہ سا بستر مبارک دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، وہ فوراً گئی، چمڑے کا بستر تھا، سنگل تھا، اور آقا علیہ السلام جب اس پر آرام فرماتے تو نشان پڑ جاتے تھے جسم مبارک پر۔ تو اس نے دیکھا تو اس کو بڑا آیا کہ میرے سرکار مدینہ کا بستر اتنا سخت ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ فوراً گئی اور روئی کی بڑی ہوئی نرم و نازک ملائم جو ان سے بستر بجوایا، تو میں نے آقا علیہ السلام کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ یہ بستر اسی عورت کو واپس لٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ بن کر چلنا شروع ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود اس زہد کو اختیار کیا، یہ اختیاری زہد تھا۔ آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مرتبہ قریش نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا دعا کیجئے صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا پکے ہو اس بات پر کہ پوری کی پوری پہاڑی سونے کی بن جائے اور تم ایمان لے آؤ؟ انہوں نے کہا کیا واقعی ایمان قبول کر لو گے؟ بولے جی ہاں ہم پکے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، آپ کا رب آپ کو، اور فرماتا ہے آپ چاہیں تو صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، اگر انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا تو ایسا عذاب آئے گا جیسا کسی پر نہ آیا ہوگا، ان پر ایسا عذاب آ جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باب التوبۃ والرحمہ، یعنی میں چاہتا ہوں کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اب سن، قیامت تک تیری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ تو اب اسی وقار یہ سرکار مدینہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث مبارکہ پہلی کون سی سنائی؟ عقل والی، اس وجہ سے سنائی تھی کہ سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام اگر یہ دروازہ نہ کھلواتے اور امت آئندہ کے بعد آ کر غفلت کرتی تو اب اسی وقار ہر امتی پر عذاب آ جاتا، ہر امتی مارا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ اب بات اس کے محبوب اور محب کی آ چکی تھی، تو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بات آ چکی تھی، تو لیکن سرکار دو جہاں کی عقل کا اندازہ لگائیے، آقا علیہ السلام نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا مطلب یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کرتا ہے کہ اس کی روح نکلتے نکلتے اس حلق تک اٹک جائے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اس عالم بھی اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اتنا یہ دروازہ کھلا۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پھر توبہ کر دے. کہا کب تک توبہ کرتا رہے؟ کہا جب تک شیطان کی کمر توڑ نہیں دیتا اس وقت تک توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ قبول فرما لے گا. تو ابا بزی وقار یہ سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتوں کی وجہ سے ہمارے لیے صرف امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں باب سی وقار ان چاہتوں کا حشر میں پتہ چلے گا. حشر میں باب سی وقار کئی امتی صرف یہ بات سنا دے تو کئی امتی اس وقت سارے کے سارے انتظار میں ہوں گے. کس میں؟ کہ یا اللہ حشر برپا ہو جائے، حساب شروع ہو. کو کہیں گے موت مانگیں گے، یا اللہ اس سے اچھا، اس انتظار سے اچھا ہے موت آ جائے، ہم مر جائے، اتنا لمبا انتظار ہوگا. پھر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ آقا دو جہاں کی جلوہ گری ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرے گے یا رب حساب کیوں نہیں شروع کرتا؟ پیارے پیارے حبیب کیا چاہیے؟ کہا رب حساب شروع کر. اللہ فرمائے گا پیارے حبیب تو نے کہہ دیا چل اب حساب شروع کرتے ہیں. تو حبیب کے کہنے سے حساب شروع ہوگا. باب سی وقار خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.